افتخار صاحب، آپ نے میڈیا سے بات چیت سنی ہے اکبر ایس بابر کی، بہت سخت سوالات بھی کیے گئے صحافیوں کی جانب سے، جو ان کی جانب سے جوابات دیے گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحافیوں کے سوالوں کے لیے کافی تھے، اور جو کچھ انہوں نے کہا کس حد تک درست لگا آپ کو؟ میرے خیال میں انہوں نے تو خیر جو اپنا ایک نقطہ نظر ہے وہی سامنے رکھا ہے، اور جو جس طرح کی وہ ایگزامپلری اور کتابی باتیں کر رہے تھے کہ شاید اس سے اس ملک کے اندر جمہوریت فروغ پائے گی، اس ملک کے اندر سیاسی جماعتوں کے اندر ایک کلچر آئے گا جس میں جو عام کارکن ہے اس کو ان کو بھی اہمیت دی جائے گی، وہ بھی انتخابی عمل میں بھرپور شریک ہوگے، لیکن حقائق تو اس کے برعکس ہے۔ اس وقت دیکھا جائے تو تمام سیاسی جماعتیں، اور جس طرح کہا بھی گیا، خود اکبر ایس بابر صاحب کے جو درخواست لے کے جب گئے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، صرف تحریک انصاف نہیں بلکہ دیگر جماعتوں سے متعلق بھی ان کی یہی رائے تھی کہ وہاں پہ بھی جو الیکشن انٹرا پارٹی ہوتے ہیں اسی نوعیت کے ہوتے ہیں جس میں پہلے سے لوگوں کا انتخاب ہو چکا ہوتا ہے، ضابطے کی کارروائی پوری کر کے الیکشن کمیشن کو مطمئن کیا جاتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر اب ایک حقیقی جمہوریت کی ایک نئی راہ متعین ہوئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے کہیں انہوں نے ایک کوشش کی، وہ فارن فنڈنگ کا معاملہ ہو یا آج انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق جو درخواست لے کے آئے ہیں، اب یہ تو کل کو تاریخ ہی بتائے گی کہ یا ان کا اپنا انیشیٹو تھا یا وہ کسی کے ہاتھوں استعمال ہوئے ہیں، اور بنیادی طور پہ اس ایکسرسائز کا مقصد تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت الیکشن کے حق سے محروم کرنا تھا۔ یہ باتیں چھپی نہیں رہیں گی، آنے والے وقت میں جو حقائق ہیں وہ سامنے آئیں گے اور معلوم ہوگا۔ اور عملاً دیکھا جائے تو پچھلے 10-11 برس سے اکبر ایس بابر اگرچہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے بانی رکن ہیں، لیکن ان 10-11 برسوں میں ان کا ہم نے جو طرز عمل ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف دیکھا ہے۔ گویا کہ وہ دنیا میں کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے کہ جس کا پارٹی کارکن پارٹی قیادت کی لائن سے ڈفرنٹ لائن لے رہا ہو، رادر یہ کہ ان پہ تنقید کرتا اور اپنے آپ کو وہ پارٹی کا رکن بھی تصور کرتا ہو۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ پارٹیوں کے اندر بھی ایک ڈسپلن ہے، اور اس ڈسپلن کو نہ صرف پارٹی کے اندر جب بلکہ ان کے لوگ پارلیمان منتخب ہو کے جاتے ہیں وہاں بھی اس ڈسپلن کو ایک طرح سے اس کی پاسداری کی جاتی ہے، اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی سیاسی جماعت کو نظریاتی طور پہ اپنی جماعت بھی کہیں اور پھر اس کے نظریات اور اس کی پارٹی کی قیادت کے خیالات سے اختلاف بھی کریں اور وہ بھی پبلکلی کریں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مرکزی مجلس عاملہ کے اندر تو اپنی رائے کا اظہار کھل کے کر سکتے ہیں، لیکن جب عوام میں آپ آتے ہیں تو پارٹی کی کوئی بھی پالیسی ہو وہ اچھی ہو یا بری ہو، آپ اس کو باقاعدہ اون کر کے اس کے خلاف نہیں جاتے۔ تو اکبر ایس بابر صاحب کا جو طرز عمل ہمیں کچھ ڈفرینٹ لگا ہے، وہ پارٹی کو ہر جگہ پہ ایک مشکل صورتحال سے دوچار کر رہے ہیں۔ آج کے دن وہ یہ نہیں کہہ رہے، اس بات پہ افسوس کا اظہار نہیں کر رہے کہ جس جماعت کو ریپرزینٹ وہ کر رہے ہیں، جس جماعت کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، وہ آج وہ جماعت 2024 کا الیکشن بطور سیاسی جماعت نہیں لڑ پائے گی۔ تو ان کے ساتھ کتنے ان کے اور دوست ہوں گے جو ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کے ہم خیال ہیں، لیکن وہ پارٹی کے جھنڈے کے نیچے پارٹی کے نشان کے اوپر اگلا الیکشن نہیں لڑ پائیں گے۔ ان کو اس بات کا بھی افسوس نہیں ہو رہا کہ تحریک انصاف سے جڑے ہوئے ووٹرز کو بھی ان کے حق سے آج کے دن محروم کر دیا گیا ہے، لیکن وہ اس بات پہ ضرور واہ کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعت کے طور پہ اب تحریک انصاف باقی نہیں رہی، اور ان کے جتنے بھی ارکان ہیں، جتنے بھی امیدوار ہیں، وہ بآزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے اور اس کو جمہوریت کی فتح قرار دے رہے ہیں۔ تو میرے لیے تو بطور ایک صحافی اور ایک افتخار صاحب، آپ کو قطع کلامی کی معذرت